اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 44۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ انا، بے شک، انزلنا، اتاری ہم نے، التورات، تورات، فیہا، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے، یحکم، حکم دیتے رہے، بہا، اس کے مطابق، النبیون، انبیاء، الذین، جو، اسلموا، فرما بردار تھے، للذین، ان لوگوں کو جو ہادو، یہودی ہوئے، والربانیون، اور اللہ والے، والاحبار، اور علماء، بما، اس لیے کہ، استحفظوا، محافظ ٹھہرائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ، فلا تخشوا، پس تم نہ ڈرا کرو، الناس، لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرا کرو مجھی سے، ولا تشتروا، اور نہ بیچا کرو، بآیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، ومن، اور جو، لم، نہ، یحکم، فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک ھم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر یہود کے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک شادی شدہ مرد و عورت جنہوں نے بدفعلی کی اور فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کرانے کے لیے قبیلہ بنی قریظہ کے ساتھ وہ حضور کے پاس آئے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں سمجھا کے بھیجا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 کوڑوں کی سزا دیں تو مان لینا، اگر رجم کی سزا دیں تو مت ماننا۔ اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں اور آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ نہ کریں، وہ آپ کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے، اسلامی عدالت کا جج کس کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے اور کس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر جھگڑا مسلمان اور ذمی کے درمیان ہو، ذمی کہتے ہیں مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا کو، تو اگر معاملہ، کیس کسی مسلمان اور ذمی کے درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، اور اگر غیر مسلموں کا آپس میں کوئی تنازع ہو تو پھر دیکھیں گے کہ امور متنازع کا تعلق ان کی شخصی زندگی اور مذہبی زندگی سے ہے، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، زنا ہے، تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں، وہ ان معاملات میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ایسے امور جن کا تعلق ملک کے داخلی امن و امان یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہے تو ایسے معاملات میں مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر ان معاملات میں تساہل اور غفلت برتی جائے تو فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسی آیت کے اندر جو کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ تعجب بھی فرمایا کہ یہ کیوں آپ کے پاس کیس لے کر آتے ہیں؟ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔
ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اظہار تعجب فرمایا کہ یہ آپ کے پاس مقدمہ لا کر پھر آپ کے فیصلے کو قبول بھی نہیں کرتے۔ آپ کے پاس کوئی بھی مقدمہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تورات کی صورت میں علم موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، کتنی عظیم الشان کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے اتاری تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ ضمناً ایک بات یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد پچھلی کسی بھی کتاب پر عمل کرنا آج کے اس دور میں جائز نہیں، لیکن اللہ رب العالمین تورات کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس عظیم الشان کتاب موجود ہے، وہ کتاب کہ جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور جس کے اندر نور بھی ہے۔ ہدایت سے مراد ہے قلبی اطمینان، تو اس کتاب کو پڑھ کر اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اس کی سوچوں کو، اس کے نظریات کو، اس کے خیالات کو، اس کے تصورات کو رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اور نور ہے، نور سے مراد یہ ہے کہ ایسی روشنی ہے کہ جس روشنی میں چل کر انسان ہدایت کو پا لیتا ہے، انسان سیدھے راستے کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین تورات کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تورات وہ عظیم کتاب ہے جس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے، یحکم بہا النبیون، یعنی تورات کے نازل ہو جانے کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، وہ انبیاء تورات کے اندر بیان کردہ احکامات کے مطابق، قوانین کے مطابق وہ فیصلے فرماتے رہے، مقدمات کے فیصلے فرماتے رہے۔ الذین اسلموا، یہاں پر اللہ پاک نے انبیاء کی شان کو بیان فرمایا کہ انبیاء تو ہوتے ہی فرما بردار ہیں، انبیاء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ تورات کے مطابق فیصلے فرماتے رہے۔ نمبر 1 انبیاء فیصلے کرتے رہے۔ نمبر 2 اللہ پاک نے فرمایا والربانیون، اور وہ فیصلے کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک سیرت، پاک سیرت بندے ہیں، آج کی زبان کے اندر کہوں درویش ہیں، حقیقی معنوں میں درویش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ربانیون کا ٹائٹل عطا کرتا ہے کہ وہ رب والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو تورات کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے۔ نمبر 2 تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندے، رب والے، اللہ والے، وہ فیصلہ کرتے رہے۔ والاحبار، اور علماء فیصلے کرتے رہے تورات کے مطابق۔ انہوں نے زندگی کا کوئی مقدمہ ہو اس کے اندر پیش نظر رکھا ہے تو اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں سے نظریات نہیں لیے، انہوں نے اس دور کے نام نہاد مفکروں، سکالروں سے رہنمائی نہیں لی، انہوں نے تورات سے رہنمائی لی ہے، کیونکہ تورات کے اندر ہدایت بھی تھی، تورات کے اندر نور بھی تھا۔ تو اسی ہدایت اور اسی نور کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کرتے رہے، انبیاء فیصلے کرتے رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اولیاء فیصلے کرتے رہے، اور نمبر 3 علماء فیصلے کرتے رہے۔ علماء دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، تورات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے علماء فیصلے کرتے رہے۔ کیوں فیصلے کرتے رہے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے وہ فیصلے کرتے رہے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ ٹھہرایا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا۔ ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت اسی صورت میں ہوتی ہے جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ کتاب اللہ کو محض برکت کی کتاب سمجھ لینا، کتاب اللہ سے محض بیماریوں کی شفائیں پانا، تعویذوں کی صورت میں، دم درود کی صورت میں، پھونکے مارنے کی صورت میں، اگر
کتاب اللہ سے یوں عقیدت کا، محبت کا، احترام کا رشتہ قائم کر بھی لیا جائے تو یہ کتاب اللہ کی صحیح معنوں میں حفاظت نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی حفاظت تبھی ہوگی کہ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ ہماری عدالتیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرے گی تو یہ کتاب اللہ کی حفاظت ہے۔ یہ حفاظت نہیں ہے کہ ہم اسے ریشمی غلافوں کے اندر ڈال کر اونچی جگہوں پہ رکھ دیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ بڑی محبت کر دی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق احکام جاری کیے جائیں، احکام نافذ کیے جائیں، قانون بنایا جائے تو اللہ کی کتاب کے مطابق قانون بنایا جائے۔ پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی انبیاء، اولیاء، علماء، یہ تینوں قسم کے لوگ تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ نمبر ایک، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا۔ اور اللہ پاک نے دوسری بات ارشاد فرمائی وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس کتاب کے اوپر گواہ تھے۔ اب گواہی کیا ہوتی ہے؟ گواہی ہوتی ہے جس واقعہ کو دیکھا ہو اس واقعہ کو من و عن بیان کرنا، یہ گواہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے احکامات کو جیسے ان احکامات کی روح ہے اسے بیان بھی کرتے تھے، صرف فیصلے نہیں کرتے تھے، اسے بیان کرتے تھے، اس کا درس دیتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، منبر و محراب کے اندر لوگوں کو واعظ کرتے تھے، خود کتاب اللہ کو سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے جب فیصلے کرتے تھے تو وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے یہاں پر مخاطب کا صیغہ استعمال فرمایا۔ بات پہلے غیب کے صیغے کے ساتھ ہو رہی تھی کہ انبیاء فیصلے کرتے، اولیاء فیصلے کرتے، علماء فیصلے کرتے۔ پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، تم صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ اب اس کے دو مطلب ہیں الگ الگ، دونوں سمجھ لیں الگ الگ۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء، اولیاء اور علماء کو یہ کہا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ ایک اس کا معنی یہ ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوگا کہ آج اس موجودہ دور کے اندر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرنا، تم صرف مجھی سے ڈرنا۔ یہ خطاب یہود سے بھی ہو سکتا ہے، اے یہودیو، اگر تم رجم کی سزا کو بدل کر 40 کوڑے سزا نافذ کر دیتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل کیوں کرتے ہو؟ لوگوں سے ڈر کر؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ اب آگے اگلا جملہ دیکھیے گا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے۔ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ پاک منع فرماتا ہے کہ میری آیتوں کو بیچا نہ کرو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ بعض نادان قسم کے لوگ اس کا مطلب یہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں تبلیغ کریں، واعظ کریں، درس دیں، تقریر کریں تو اس کی بھاری قیمت لوگوں سے وصول کریں، یعنی ثمن قلیل نہ لیں، تھوڑی سی قیمت نہ لیں، بہت زیادہ قیمت لیں درس دینے کی، تبلیغ کرنے کی اجرت بہت زیادہ وصول کریں۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ مطلب نکالتا ہے تو یہ بھی تحریف ہے، قرآن مجید کے معانی کے اندر رد و بدل ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی خواہشوں کے مطابق اللہ کی آیتوں کو تبدیل نہ کر دو۔ اگر تم اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دو گے اور تبدیل کر کے اس سے پیسے لے لو گے، اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ دینے کی اس سے قیمت لے لو گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کی خواہش کے مطابق میری آیت کے اندر رد و بدل کر دینا اور اس سے قیمت وصول کر لینا، اس سے پیسے وصول کر لینا۔ قرآن مجید نے اس کو رشوت قرار دیا ہے، رشوت وصول کر لینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا کے تمام تر خزانے بھی تم وصول کر لو تو یہ ثمن قلیل ہی ہے آخرت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اگر تم نے خریدنا ہے میری آیتوں کے عوض، تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آخرت کی ابدی نعمتوں کا سودا کرو۔
میرے احکامات کو من و عن نافذ کر کے آخرت کی ابدی نعمتوں کا سودا کرو، آخرت کی ابدی نعمتوں کو خریدو میری آیتوں کو دے کر، میرے احکامات کو دے کر۔ یہ دنیا کے پیسوں کے پیچھے تم پڑ گئے، دنیا کی کوڑیوں کے پیچھے تم پڑ گئے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات آپ سب حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جب بھی اللہ کے احکامات کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو وہ رد و بدل اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا والوں کے کوڑوں سے بچ جائے، یا وہ رد و بدل اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ پیسوں کے توڑے حاصل کرے، پیسوں کے توڑے، دولت کے توڑے حاصل کرے، یا خوف یا لالچ، ان دونوں کے اندر آ کر آیتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ کسی قسم کا خوف تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اللہ کی آیتوں کو بدل کے رکھ دو، کسی قسم کا لالچ تمہیں اس بات پر نہ بھڑکائے کہ تم اللہ کی آیتوں کے اندر رد و بدل کر کے رکھ دو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا ہے اللہ نے، من جو لم یحکم فیصلہ نہ کرے، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک هم الکافرون، تو یہی لوگ تو کافر ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، یہی لوگ تو کافر ہیں۔ وہ زبان سے لاکھ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، یہی لوگ تو کافر ہیں۔ کافروں کی اور پہچان کیا ہے؟ کافر کی یہی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے جس کو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک نے ایک جگہ پر نہیں، اس کا ذکر اللہ پاک نے 3 جگہوں پر کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے آخر میں یہی بات ارشاد فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کے آخر میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا ہم الکافرون، آیت نمبر 45 کے آخر میں فرمایا ہم الظالمون، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 کے آخر میں اللہ پاک نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، دیکھیے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک ہی جملہ ہے اور ایک ہی جملے کے آخر میں اللہ پاک 3 مختلف الفاظ کا ذکر کر رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے بعد آگے پھر اللہ پاک فرماتا ہے ایک مقام پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایک مقام پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ایک مقام پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے اندر رد و بدل سے کام لیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، تو اللہ پاک ان لوگوں کو کافر بھی فرماتا ہے، ان لوگوں کو ظالم بھی فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو فاسق بھی فرماتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بدلنا یہ کفر ہے، اللہ کے احکام کو توڑنا اور موڑنا یہ ظلم بھی ہے اور یہ فسق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ